بہت ہی آسان انداز ہے، بہت ہی جو ہے نا آپ حضرات کو اسٹیپ کے ساتھ بتایا گیا۔ اس سے آسان میرے خیال سے یوٹیوب میں اتنا آسان انداز میں آپ کو کسی نے اذان نہیں سکھایا۔ چنانچہ جو حضرات بھی مکہ والی اذان کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ اذان مکہ بہترین انداز میں سیکھنے کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم بلا تمہید بلا تاخیر اذان مکہ کو سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان مکہ جو ہوا کرتی ہے وہ مقام الحجاز میں ہوا کرتی ہے، یعنی حجازی ترنم میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا لہجہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس کا ترنم آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کیسے ہوا کرتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جی تو یہ ہے مقام الحجاز۔ اس ترنم کا نام ہے حجازی ترنم، جو کہ مکہ میں اس انداز میں اذان ہوا کرتی ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو اس اذان کو نہایت ہی آسان طریقے سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ اکبر کی جو آواز ہے نا، لفظ اللہ میں جو ہم کھینچیں گے، ایک مرتبہ آواز آگے کی جانب جائے گی، ایک مرتبہ آواز پیچھے کی جانب جائے گی۔ وہ کیسے؟ اللہ، یہ دیکھیے آواز ایک بار آگے کی جانب ایک بار پیچھے کی جانب، اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز ایک بار آگے ایک بار پیچھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے مکہ والی اذان میں یا کوئی بھی اذان میں پہلے والی جو کلمہ ہے اس کو ہم پستی سے شروع کریں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ بالکل نیچے سے شروع کریں گے، اور اس کو ختم کہاں کریں گے؟ بلندی میں ختم کریں گے۔ اسی طرح دوسرے والے کلمہ کو ہم کہاں سے لیں گے؟ بلندی سے لیں گے اور پستی پہ آ کے ختم کریں گے۔ ہر جوڑے کا یہی طریقہ رہے گا تاکہ ہمیں بار بار بولنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ ہر جوڑے کا طریقہ کیا رہے گا کہ ہم پستی سے شروع کریں گے، بلندی پہ ختم کریں گے، اور بلندی پہ شروع کریں گے، پستی پہ آ کے ختم کریں گے۔ تو اللہ اکبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے والے اللہ اکبر کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خلاص۔ اس کے بعد ہم دوسرے والے اللہ اکبر کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں بلندی سے لینا ہے۔ اللہ، یہاں 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلے والے کو بلند، اس سے یہ والا زیادہ بلند، اس سے یہ والا زیادہ بلند، یعنی 3 اسٹیپ ہے۔ اللہ، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ والی آواز آگے کی جانب، دوسرے 2 پیچھے کی جانب، یہ والی آواز آگے کی جانب، دوسرے 2 پیچھے کی جانب، جیسا اللہ، اور تینوں ایک دوسرے سے بلند، یہ خیال کرنا چاہیے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شروع میں کتنا اسٹیپ؟ 3 اسٹیپ، بلندی سے بلندی پھر بلندی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرے اللہ اکبر میں کتنے اسٹیپ ہے؟ 10 اسٹیپ ہے۔ کتنے؟ 10 اسٹیپ کے ساتھ ہم نیچے آئیں گے۔ اللہ
اکبر اللہ اکبر. بلندی سے پستی. پھر سے کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہو گیا دونوں اللہ اکبر. نہایت ہی آسان ہے اگر آپ اس اسٹیپ کو فالو کریں گے تو. اب ہم آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے. پستی سے شروع کریں گے، بلندی پہ ختم کریں گے. دوسرے والے کو بلندی سے شروع کریں گے، پستی پہ آ کے ختم کریں گے. اشہد ان لا، آواز آگے پیچھے، الہ سیدھا، الا اللہ، الا اللہ، رک رک کے، جلدی نہیں کریں گے. الا اللہ. اب یہاں 5 اسٹیپ. کتنا؟ 5. اب ہم پورا کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ 5 اسٹیپ شروع والے میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، نہایت ہی آسان ہے. اس کے بعد دوسرے والے کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دوسرے والے کو ہم بلندی سے لیں گے، آہستہ آہستہ نیچے لائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں دیکھیے 3 اسٹیپ میں آواز نیچے اتر رہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ہم 10 اسٹیپ میں اس کو ختم کریں گے. 5 اسٹیپ دائیں جانب، 5 اسٹیپ بائیں جانب. اشہد ان لا الہ الا اللہ. 5 بائیں جانب. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلے اب آگے ہم چلتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کو کس طرح پڑھیں. اشہد ان اس گنہ میں بھی آواز 2 طرح کی ہے. ان اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آسان طریقہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھا جائے؟ سیم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرح پڑھا جائے. ایک دوسرا بھی طریقہ ہے، اسے بھی ہم بتائیں گے، لیکن سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ پچھلے والے کی طرح اس کو بھی پڑھا جائے. تو سیم وہی اسٹیپ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. کتنا؟ 5. دوسرے والے اشہد ان محمد رسول اللہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ 10 اسٹیپ کے ساتھ ہم پڑھیں گے.
اور اوپر سے 3 اسٹیپ میں نیچے آئے گی. اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں ہم رسول اللہ میں آواز کو اٹھائے تھے، یہاں ہم آواز کو گرائیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ. کتنا اسٹیپ؟ 10 اسٹیپ. تو یہ ہو گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر ہم لانگ کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کو تو اس وقت بیچ میں کچھ اسٹیپ بڑھ جائیں گے. وہ کیسے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بیچ میں ہم بڑھائیں گے. تو اس وقت اسٹیپ زیادہ ہو جائے گا، 10 کی جگہ 15 ہو جائے گا. 10 کی جگہ 15 ہو جائے گا. کیسے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ کرنا چاہیں تو اسے بھی کر سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں حی علی الصلاح کی طرف. حی علی کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں جو ہے نا حی علی الصلاح کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حی علی الصلاح میں بھی اسٹیپس ہے، اسے دیکھیں. حی علی الصلاح. شروع میں کتنا اسٹیپ ہے؟ 4 اسٹیپ ہے. شروع میں کتنا اسٹیپ ہے؟ 4 اسٹیپ ہے. اور ایک سیدھا، دوسرا راؤنڈ کے ساتھ، تیسرا جھٹکے کے ساتھ، چوتھا بھی جھٹکے کے ساتھ. اسے کیسے پڑھیں گے؟ حی علی الصلاح. اب 15 اسٹیپ ہے. کتنا ہے؟ 15. پہلے 4 اسٹیپ دیں گے، اس کے بعد 15 اسٹیپ ہے. بہت ہی آسان ہے. حی علی الصلاح. سیم حی علی الفلاح کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. حی علی الفلاح. بہت حضرات یہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ہوا کے ساتھ ہم ہا کو ختم. حی علی الفلاح کو بھی دوسرے والے کی طرح بلندی سے پستی پہ آ کے ختم کریں گے. حی علی الفلاح. 10 اسٹیپ. اس میں ایک چیز اور بڑھا سکتے ہیں، 5 اسٹیپ. حی علی الفلاح. یہ آگے ہم الصلاۃ خیر من النوم کو کس طرح پڑھیں گے؟ الصلاۃ جیسے اللہ، الصلاۃ خیر من النوم. تھوڑا سا رک کے. الصلاۃ خیر من النوم. کتنا؟ 5.
سیم، بہت ہی آسان ہے. الصلاۃ خیر من النوم. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم. جی اب ہم پڑھیں گے اللہ اکبر کو کس طرح. اللہ اکبر کو درمیانہ سے لیں گے، بالکل ہائی پیک پہ نہیں، بالکل ڈاؤن سے بھی نہیں، جہاں ہم نے آواز ختم کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پانچ. تو یہاں کتنا اسٹیپ ہوا؟ پانچ، اس کے بعد دو جھٹکے والا 7 اور 3، تو یہ 10 ہو جائیں گے. کتنا ہو گئے؟ 10. الہ الا اللہ. بہت ہی آسان انداز ہے، بہت ہی جو ہے نا آپ حضرات کو اسٹیپ کے ساتھ بتایا گیا. اس سے آسان میرے خیال سے یوٹیوب میں اتنا آسان انداز میں آپ کو کسی نے آسان نہیں سکھایا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. بالکل یہ ہم نے کافی محنت کر کے آپ حضرات کے لیے سیٹ کیا کہ کتنے ترنم کے کتنے اسٹیپ ہیں، تاکہ آپ حضرات کے لیے مکہ والی اذان بالکل آسان ہو جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں اور اپنے قیمتی رائے ضرور دیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. نیکسٹ کون سے اذان سننا چاہتے ہیں، کون سے اذان سیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمیں بتائیں، تاکہ اس کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں. آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.